ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ کے نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کل کیا کریں گے؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ جو بل آپ بڑی بھرپور مزاحمت کی جا رہی تھی اپوزیشن کی جانب سے، لگ رہا ہے کہ کل وہ آسانی سے منظور کر لیں گے۔ شکریہ عادل صاحب، لیکن یہ حکومت جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں قوم سے بھی، پارلیمان سے بھی۔ میں نے یہ سخت لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جس فیٹف کے جو آج 2 بل منظور ہوئے، اس کے ایک تیسرا بل بھی تھا جس پر ہمارا اعتراض تھا۔ ان 2 بلوں پر ہمارا اعتراض نہیں تھا، یہ میں آپ کو سرحد سے بتا رہا ہوں۔ جس بل پر ہمارا اعتراض تھا، جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی جا رہی تھی، ایک سیکشن 9A یہ حکومت داخل کرنا چاہتی تھی، جو نیب کا بھی دادا تھا، اس لحاظ سے کہ سیکٹری داخلہ کو لامحدود اختیارات دیے جا رہے تھے کہ وہ 120 دن تک لوگوں کو ڈیٹینشن میں رکھ سکیں۔ اس میں کوئی بیل نہیں تھی، اس میں کسی سے جو ہے ان کو ان کیمرہ اگر عدالت میں پیش کرنا تھا تو وہ بھی ان کیمرہ کرنا تھا، اچھا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانونی چیک نہیں تھا۔ اور یہ کوئی خفیہ بل نہیں ہے، یہ پارلیمان میں لے ہو چکا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ تو ہم نے اس کی مخالفت کی اور حکومت نے اس پر ایگری کیا کہ وہ اس بل کو وڈرا کر رہے ہیں، اور وہ وڈرا ہے، وہ ابھی تک دوبارہ ایوان کے سامنے نہیں آیا۔ یہ جو 2 بل تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ FATF کی ہم نے جو اس کے اندر جو اس کی کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پوری کرنی ہے، ایک قومی فریضہ ہے، اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ آج جو قومی اسمبلی میں ہنگامہ ہوا وہ ان بلوں پر نہیں ہوا، وہ اس بات پر ہوا کہ اس سے پہلے جو ایک ڈسکشن شروع ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے نیب کے حوالے سے، ایک اگین میں پھر کہوں گا انہوں نے جھوٹ بولا ایوان سے اور پارلیمان سے، کیونکہ یہ جو نیب کی ڈسکشن ہے یہ کسی بھی طرح اپوزیشن کی کسی جماعت سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ مسلم لیگ نون سے، نہ AUF سے، یہ ڈسکشن حکومت نے خود شروع کی تھی۔ یہ مسودے جو ہیں وہ رات کو انہوں نے بھجوائے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جب ہم نے کہا کہ ہمیں یہ تو قبول نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن دے دیں، اور انہوں نے کہا جی آپ اپنی رائے دیں، جب ہمیں اپنی رائے دی تو اس کو NRO کہہ کے لے اڑے۔ تو ہمارا آج سراحت سے کہہ دیا گیا ہے ہمارا نیب کے قانون میں تبدیلی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر حکومت کا انٹرسٹ ہے تو ہم بات کر لیں گے، ادروائز FATF کے 2 بل پاس ہو گئے ہیں، اور اب یہ ایشو جو ہے اگر یہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے تو اس کی تیاری ہے۔ آج بھی اللہ کے کرم سے اپوزیشن کی بڑی بھرپور تعداد موجود تھی۔ خرم صاحب، یہاں پہ یہ جو دو بل آپ کہہ رہے ہیں جو قومی اسمبلی میں منظور ہوئے، اس پر اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن سینٹ میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو اپوزیشن بالکل اس کا وہ نہیں کرے گی، مزاحمت نہیں کرے گی ان 2 بلوں کی جو آج پاس ہو چکی ہے؟ دیکھیے جو تو تھا نا، ایک بل جو ہے جو فورن آفس کی طرف سے بل آیا تھا، UN سیکیورٹی کاؤنسل جس کا ٹائٹل ہے، اس پر اپوزیشن کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہے اس میں حکومت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا، ایک پیکج تھا امینڈمنٹس کا کہ یہ ہم امینڈمنٹس خود انٹروڈیوس کریں گے، اور امینڈڈ بل جو ہے آج قومی اسمبلی کے سامنے آئے گا۔ حکومت نے، ایک جھوٹی حکومت ہے، فاسسٹ حکومت ہے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ اگر کل سینٹ میں جو بل یہ لے کریں گے، اگر یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کی ہیں، اگر اس کے ساتھ یہ بل آئے گا تو اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ بل جس طرح اوریجنل لکھا ہوا ہے جس پہ ہمیں اعتراض تھے، اگر اوریجنل بل صورت میں آئے گا تو پھر ہم اس کو اپوز کریں گے۔ ٹھیک، تو اگر فار ایگزامپل لیٹس سپوز ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہی اوریجنل بل آیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپوز کریں گے، تو یہ وہ سنجرانی صاحب والا سینٹ والا معاملہ نہ بن جائے، کیونکہ آج شبلی فراز صاحب اپنے پریسر میں کہہ چکے ہیں کہ قومی مفاد کے لیے اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کٹ پتلیوں کا دار و مدار ان ہاتھوں پر ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں ان کی سٹرنگز ہوتی ہیں۔ تو قومی مفاد کا تعین پارلیمان کا کام ہے، اور انشاءاللہ کل پارلیمان کا جو اپر ہاؤس ہے وہ بھی اس کا تعین کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ کل سپہر جوائنٹ سیشن میں بھی اس کے اوپر بھرپور گفتگو اور مزاحمت ہوگی۔
ٹھیک، خرم صاحب یہ بتائیے گا پوسٹ عید سیناریو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان 2 سالوں میں تو ہر ایک اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ اپنے طور پر تو حکومت کی مذمت بھی کرتی رہی ہے، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی رہی ہے، پھر مولانا صاحب اکیلے آ گئے، شہباز شریف صاحب انہیں لاہور میں آ کے ملنا تھا ان سے، استقبال کے لیے نہیں ہے، مطلب ناراضیاں بہت زیادہ تھیں۔ کیا کوئی آپ یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ دیکھ رہے ہیں پوسٹ عید، یا پھر ہر ایک بندہ جو ہے اپنی اپنی ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ڈائریکشنلیس ہمیں نظر آئے گی؟ جی نہیں، ان 2 سالوں میں ایک بڑا سنجیدہ نتیجہ جس تک ہم سب پہنچے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو بہت ہی گھمبیر معاشی مسائل ہیں، صرف آٹے کی جو ایک آج کل پاکستانیوں کی گلوں پہ چھری پھر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ لیں تو پاکستان کے مسائل کا حل ایک ایسے انتخابات ہیں جو صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں۔ سب سے اہم لفظ ہے مداخلت سے پاک، کہ ایسے حالات میں اگر 2018 جیسے الیکشن ہی ہونے ہیں جو کہ مینڈیٹ چوری ہوگا، ان انتخابات کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کو گرانے کے بعد اگر ایک اور کٹ پتلی حکومت آ جاتی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ایشو جس کے اوپر اب اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہیں کہ ایک ایسے الیکشن تک ہمیں پہنچنا ہے اگلے کچھ مہینوں میں جس میں ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ نہ صرف صاف اور شفاف ہیں بلکہ مداخلت سے پاک ہیں، اور پاکستان کے عوام کھل کر بلا خوف و خطر، بلا چوری مینڈیٹ کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تب ایک ایسی حکومت بنے گی جو پاکستان کو ان گمبھیر معاشی، خارجہ پالیسی، سیکیورٹی پالیسی اور جمہوری اور وفاقی گرداب سے نکال سکتی ہے۔ ویسے خرم صاحب اس میں تو یہ ساری چیزیں آپ نے کہیں ایک موقف کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 5 مہینے جو ہے اپوزیشن اسی طرح متحد رہے گی؟ جی اس کی گارنٹی میں نے پہلے کہہ دیا، آٹے کی قیمت میں جو بھیانک گرانی ہو رہی ہے وہ ہے، اس کی گارنٹی اس حکومت کی ناک کے نیچے سے 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہوئی ہے وہ ہے، اس کی گارنٹی 95 روپے کلو چینی ہے، اس کی گارنٹی بھارت کا کشمیر کو ہضم کر جانا ہے، اس کی گارنٹی پاکستان میں بگڑتے ہوئے وفاقیت اور جمہوریت کے مسائل ہے۔ اور اب یہ بات تمام اپوزیشن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم علیحدہ علیحدہ بھی اس پہ بات کرتے تھے، اور جو ایشوز اٹھے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے، ان سب بحرانوں نے، معاشی بحرانوں نے بھی، کشمیر کے بحران نے بھی، اور اوورآل وفاقیت اور جمہوریت کے بحرانوں نے اپوزیشن کو متحد کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپوزیشن اب متحد رہے گی۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، اگر اپوزیشن متحد نہ رہی تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا اور کیا ہوگا؟ جی نقصان اب آج بھی نقصان تو پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے، پاکستان کی اگلی نسلوں کا ہو رہا ہے، جن کو ابھی سے ہم نے اس حکومت کی غلط اور غریب دشمن پالیسیز کی وجہ سے بے روزگاری اور بھوک کا تحفہ دے دیا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سارے جو کام ہیں یہ کوئی اقتدار کا کھیل نہیں ہے، ورنہ جس قسم کی ایک بہت ہی تھن میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی، یہ کھیل کھیلا جا سکتا تھا، لیکن ہم یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اس بہت ہی گہرے بحران سے نکالنا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ ایک مداخلت سے پاک انتخابات اس ملک میں ہوں اور ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ پاکستان میں گورننس کیسے ہوگی، کیونکہ تجربہ عمرانی عادل صاحب مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، گورننس وائز، فورن پالیسی وائز، اکنامک پالیسی وائز، سیاست وائز، جمہوریت وائز، وفاقیت وائز، صوبوں کو کٹا لے کر جو چلنا تھا وہاں بھی ناکامی ہے، اور جو احتساب جس کا یہ نعرہ لگاتے تھے اب 2 سال کے بعد یہ تھیری نہیں رہی، واضح ہو گیا ہے کہ سوائے اپوزیشن کے خلاف بغض اور انتقام کے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے کٹ پتلیوں کی، ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، صرف ایک مستقل انتظام کرنا ہے۔ The old PTI puppet government is dead. A new government is waiting to be born. انجینئر